السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سرکار؟ طبیعت ٹھیک ہے سرکار؟ صاحب حضوری کس کو کہتے ہیں؟ اور کیا اس وقت بھی ہمارے سلسلے میں کچھ بزرگان دین موجود ہیں جو صاحب حضوری ہوگی؟ ان کے کچھ یا کوئی نشانی ہو یا تھوڑی بہت معلومات ہو جائے، مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد بھائی، آپ نے پوچھا صاحب حضوری کون ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ حضوری کا معنی سمجھ لیں. حضوری کہتے ہیں جو حاضر ہو، جو موجود ہو. ٹھیک ہے، حاضر ہونے والے کو، حاضر رہنے والے کو، موجود رہنے والے کو وہ حضوری نصیب ہوتی ہے. جو ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں لگا رہے وہ صاحب حضوری ہوتا ہے. کہ ابھی بلاوا آیا نہیں، وہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ جو اپنے سلسلے کے لیے، اپنے شیخ کے لیے ہمہ وقت تن من دھن سے حاضر ہو، اسے صاحب حضوری کہتے ہیں. عام طور پہ یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں جو بندہ ڈائریکٹ رابطہ رکھے ہوئے ہو، جس کا رابطہ ہو، وہ بات کر سکتا ہو، آگے سے جواب ملتا ہو، اس کو صاحب حضوری کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا وہاں پہ رابطہ ہو. بات دراصل یہ ہے کہ جو بندہ خود حاضر ہوتا ہے، ہر کام لگن سے، شوق سے کرتا ہے اور اس کا کام نظر آتا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کا ہمہ وقت دربار کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اپنے شیخ کے اس مشن کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لگا رہتا ہے. وہ لاپرواہی نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، غفلت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایسے بندے کو صاحب حضوری کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر کسی کے دکھ میں شامل ہونا، ہر کسی کی ایسے موقعوں پر جو پریشانی والے موقع ہیں، خوشیوں والے موقع ہیں، ان کی دعوت پہ لبیک کہنا، اپنے ذاتی ضروریات کو، ذاتی کاموں کو چھوڑ کے دوسروں کو ترجیح دینا، یہ کیفیت اس بندے میں ہوتی ہے. اسے آپ دیکھیں گے صبح کہاں ہے تو شام کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہر لمحہ سلسلے کی بہتری کے لیے ہوگا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوگا. سبھی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، شامل ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، پیار کرنے والے ہوں گے. رہا یہ کہ شیخ کی طرف سے اس پہ کرم کتنا، یہ مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے. شیخ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ کام بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم حقیقت میں اسی بندے کو صاحب حضوری کہتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں، گنے چنے لوگ ہیں پورے سلسلے کے. آپ سینکڑوں لوگوں کو اکٹھا کر لیں، وہ سلسلے کے لیے کام کیا کر رہے ہیں؟ مہینے میں ایک بار حاضری، بس سلسلے کے لیے 2-4 ہزار 5 ہزار پیش کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا. تو صاحب حضوری جو شخص ہوتا ہے اس نے تو دنیا کو طراق دے دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام ہمیشہ دین کی خاطر ہوتا ہے. وہ صاحب علم ہوتا ہے، عالم باعمل ہوتا ہے، اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور رہنمائی لیتا ہے پھر آگے رہنمائی پہنچاتا ہے. یقیناً اس کا رابطہ ہوتا ہے. تو رابطہ ظاہری طور پہ بھی ہوتا ہے، باطنی طور پہ بھی ہوتا ہے. اس کا ہر عمل اپنے شیخ کے عین مطابق ہوتا ہے. تو اس کو صاحب حضوری کہتے ہیں. باقی رہا مسئلہ یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے تو بس وہ بابا جی نے جو کہہ دیا بس وہی میں کر رہا ہوں، اور وہ ایسے ہی جھوٹ بولتا جا رہا ہے، جھوٹ بولتا جا رہا ہے کہ جی میں تو بابا جی کا حکم آ گیا تو میں کر رہا ہوں. حالانکہ حکم نہیں آیا ہوتا، یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. مرضی اپنی کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی بابا جی کا حکم آیا. حکم جب آتا ہے پریکٹیکلی اسے خواب کی حالت میں یا القاء کی حالت میں یا الہام کی حالت میں اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیا جاتا ہے. اس کو بھی ہم حکم تصور کرتے ہیں. لیکن اس میں بڑی آزمائش ہے، بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں. اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سرکار کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بس جی وہ سرکار کا حکم تھا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ 10% چانس ہیں کہ کوئی القاء، کوئی خیال وہ شیخ کی مرضی کے مطابق ہو.
لیکن 100% وہی گارنٹی والی بات ہے کہ شیخ کی ذات ملاقات کرے اور ملاقات کر کے رہنمائی فرمائے اور اس کام کو وہ بندہ اس کے مطابق کرے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ایسے موجود ہیں کہ بابا جی حضور کے وصال ظاہری کے بعد سے لے کے اب تک ہزار مرتبہ ملاقاتیں بھی ہیں، رہنمائی بھی ہے۔ باقی اگر اس کیلیبر کا کوئی اور بندہ ہے تو ہم اسے انکار تو نہیں کرتے، یہ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بھائی ایک بات کا میں جواب نہیں دے پایا، وہ آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے سلسلے میں اس وقت کتنے صاحب حضوری ہیں یا کون کون سے ہیں، ان کی کیا علامتیں ہیں، کیا پہچان ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے سلسلے کا ہر مرید، ہر شخص صاحب حضوری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کی حضوری 10% ہے، کسی کی 20%، کسی کی 50%، کسی کی 90%، کسی کی 100%۔ اب آپ کو میں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جتنی محبت بندہ کرتا ہے، جتنا پیار کرتا ہے اور جتنا وہ حاضر رہتا ہے، اسی کی محبت کے پیش نظر سرکار جب اسے اپنا دیدار کروا دیتے ہیں، گویا کہ اس کو حاضری نصیب ہو گئی، حضوری نصیب ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ یہ جو زیارتیں، ملاقاتیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ، تو یہ جو ملاقاتیں، زیارتیں ہوتی ہیں، یہ حضوری کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ کے سلسلے میں ماشاءاللہ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں اور خواتین دیکھی ہیں جن کو بابا جی صوفی قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح میرے اپنے سلسلے میں بابا جی کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والے بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یعنی سینکڑوں لوگ ہیں جن کو بابا جی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کسی کو بعض اوقات میری ملاقات ہوتی ہے، حالانکہ میں تو نہیں ہوتا خوابوں میں، تو وہ تو سرکار ہی ہوتے ہیں، بس وہ مجھے عزت دینے کے لیے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اسی کو حضوری کہتے ہیں، جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوں اور وہ شخص اس ملاقات کا فیض لے کر اس کے مطابق جو حکم ملے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، یقیناً وہ صاحب حضوری ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بابا جی ایک لفظ کہا کرتے تھے کہ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، گرا کھول نہ جان دے اس بد پہ کنگال۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھیکھا ایک بھیک بھگت ہوا ہے، وہ پنڈت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ہندو تھا، لیکن اس نے بات اچھی کر دی، اس نے کہا بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، یعنی ہر بندے کی طلب تو ہے، اور ہر بندہ سیر ہو چکا ہے جب اسے اس کا رب مل گیا، اس کے رسول مل گئے، اس کے مرشد مل گئے۔ ہر کی گٹھڑی لال، ہر کسی کے سینے کے اندر ایمان والا دل موجود ہے، ہر کسی کے سینے کے اندر محبت رسول موجود ہے، اس کے شیخ کی محبت موجود ہے، اس کا پیار موجود ہے۔ تو ہر بندہ اپنے شیخ سے اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے کوئی بھوکا نہیں ہے، ہر کسی کو سرکار نے نوازا ہوا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو خود گمان کرتا رہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک مرید، ایک ایک شخص وہ اس قابل ہے کہ اس کے شیخ سے اس کی محبت ہے، اس کی محبت کا اظہار اس کے تن من دھن سے ہوتا ہے۔ کبھی وہ مال خرچ کر رہا ہے سلسلے کے لیے، کبھی وہ اپنی ذاتی ڈیوٹی پیش کر رہا ہے، کبھی وہ اپنے من میں اپنے شیخ کو بسائے ہوئے ہے، راتیں بھی اس کی شیخ کے ساتھ گزرتی ہیں، اور دن بھی اپنے شیخ کی محبت الفت میں وہ مصروف و مشغول رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر کی گٹھڑی لال، ہر کسی کی گٹھڑی کے اندر لال موجود ہے، قیمتی موتی موجود ہے، قیمتی ہیرا موجود ہے، اس کا دل موجود ہے، اس دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے
کسی کی روشنی شمع کی طرح ہے، کسی کی روشنی نور علی نور ہے، کسی کی روشنی اس کے جسم تک ہے، کسی کی روشنی اس کے سر تک ہے، کسی کی روشنی آسمان کی بلندی تک ہے، کسی کی روشنی عرش الہی تک ہے۔ یہ ہر کسی کو نصیب ہے، ہر بندہ صاحب حضوری ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے، ہر بندے نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ خوابوں کی دنیا میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت سارے امتحان ہیں۔ بعض اوقات بندہ خوابوں کی دنیا میں جب الجھ جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شیطان اس طرح کے غلط خواب دکھا کے بندے کو ورغلاتا ہے۔ تو یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ میرے ہی پیر صاحب ہیں جو مجھے خواب میں مل رہے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بندے کا ذاتی عمل دیکھیے، اس کا کردار دیکھیے، اس کا فعل دیکھیے، اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے، اس کا سلسلے سے پیار دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے، اس کی اٹیچمنٹ دیکھیے، وہ کس لیول پہ سلسلے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اپنے شیخ کے اداؤں کو کتنا ادا کرتا ہے، کیا اسی نہج پہ عبادت کرتا ہے، کیا اسی نہج پہ علم سیکھتا ہے، کیا اسی نہج پہ اسے ذکر و فکر کی حلاوتیں نصیب ہیں، کیا اسی نہج پہ وہ نمازی بھی ہے، قرآن پڑھنے والا بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے جس لیول پہ ان کے شیخ موجود تھے۔ تو پھر یہ معیار چیک کرنے کے دوران یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اسے ملاقاتیں بھی نصیب ہیں، اور وہ ملاقاتیں شرعی اعتبار سے کس حد تک ہیں، شریعت کا دامن تھام کے وہ بات کرتا ہے یا شریعت سے باہر بھی باتیں کر رہا ہے، آؤٹ آف کورس باتیں کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق بات کرتا ہے اور اسے شرعی اعتبار سے جائز حکم ملا اور اس جائز حکم پہ عمل کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، تو یہ جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ من گھڑت سا خواب ہوتا ہے اور وہ مرشد کی طرف سے نہیں ہوتا، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ میرے مرشد ہی تھے یا شیطان تھا۔ یاد رکھیے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے باقی ہر شکل میں شیطان آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے پیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایون کہ رب کائنات جل وعلا کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دعویٰ کیا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، اے عبد القادر تمہارے لیے ہر چیز جائز کر دی گئی، حرام بھی حلال کر دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں آپ کا علم کتنا تھا، آپ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، میرا رب تو وہ ہے جس نے حرام کو حلال کسی کے لیے بھی نہیں کیا، حرام سب کے لیے حرام ہے۔ امام علی مقام کے لیے نمازیں معاف نہیں ہوئیں، وہ تو کرب و بلا میں بھی سجدہ ریز رہے، میں کون ہوتا ہوں جو میرے لیے آپ نے چھوڑ دی؟ تو بات یہ ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، نمازیں، جو بندہ شریعت کا تارک ہے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھلے دعوے کرتا پھرے کہ میں جی صاحب حضوری ہوں، مجھے سرکار نے نمازیں معاف کر دی ہیں، ایسا بندہ لعنتی ہے اور کافر ہے، اس لیے کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے؟ سلطان باہو سرکار کہہ رہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بندے کا ظاہری عمل بھی اچھا ہو، اور جو اسے خواب میں ملاقات ہوئی اور جو کہا گیا وہ بھی شریعت کے عین مطابق ہو۔ ایسے ہی وہ دعوے کرتا پھرے، ہر بات کو کہتا پھرے میرے شیخ نے مجھے کہا، میرے شیخ کا حکم ہے، وہ من گھڑت باتیں کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اس کا جھوٹ اتنا عوام میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ شرمندہ ہوگا، بات بات پہ شرمندہ ہوگا، لوگ اس کی بات پہ اعتماد ہی نہیں کریں گے، وہ اپنے شیخ کو استعمال کر رہا ہے۔ ایسا بندہ جو ہے نا وہ صاحب حضوری نہیں ہو سکتا۔ جو صاحب حضوری ہوتا ہے وہ تو بولتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہی نہیں کہ مجھے سرکار کا حکم ہے۔ ہاں بعض اوقات ملاقات ہو جاتی تو کہہ دیتا ہے، ادروائز وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کام میں کر رہا ہوں، اللہ قبول کر لے، میرے شیخ میری اس کاوش کو قبول کر لے۔ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبرانہ جملے وہ نہیں بولتا، بڑے مرتبے پا کے بھی وہ شو کرتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج تو ہر دوسرا بندہ جس کو دیکھ لیں وہ کہتا پھرتا جی سرکار نے مجھے حکم دیا، سرکار نے حکم دیا، سرکار اتنے سستے ہو گئے۔ یار یہ تو وہ قیمتی موتی ہے، قیمتی نعمت ہے جو ہر کسی کے دامن میں نہیں ڈالی جاتی، گندگی کے ڈھیر پہ۔ مجھے بتائیے کیا آپ اپنا دسترخوان لگا لیں گے؟ کیا آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے؟ گندگی کا ڈھیر ہو، غلاظت پڑی ہو، آپ تو قریب بھی نہیں جائیں گے۔
ہمارے سینوں میں جو گندگیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، بے حیائی والی نگاہیں ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ مختلف اوقات میں بہانے سے باتیں کر کے لذت لینا، مجھے بتائیے کیا ایسی گندگی جس کے سینے میں موجود ہو وہ صاحب حضوری ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ جو شرابی ہو، زانی ہو، بے حیا، بے غیرت ہو، اور وہ دعویٰ کرتا پھرے کہ مجھے حضرت صاحب ملے جی اور انہوں نے یہ حکم دے دیا۔ حضرت صاحب اتنے سستے نہیں ہیں، گندی جگہ پہ حضرت صاحب نہیں بیٹھتے، یہ یاد رکھنا۔ میں اسی لیے میں کہتا ہوں ارشاد بھائی، ایسی کالی بھیڑوں کو آپ نوٹ کریں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت صاحب اتنے سستے نہیں ہیں، حضرت صاحب گندگی پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ جس کا عمل اچھا نہیں ہے، جس کا کردار اچھا نہیں، جس کی گفتار اچھی نہیں، جس کا بولنا اچھا نہیں، جس کا سننا دیکھنا اچھا نہیں، وہ بے حیائی کے مناظر بھی دیکھے اور زنا بھی کرے اور شراب بھی پیے اور نشہ بھی کرے اور وہ دعویٰ کرے مجھے سرکار کا حکم ہے، من گھڑت بات ہے، یہ جھوٹ ہے، لانتی ہے وہ شخص۔ تو آپ ایسی کالی بھیڑوں کو پہچانیں اور انہیں ہدایت دیں، آپ انہیں سمجھائیں، انہیں رہنمائی کریں، آپ انہیں بتائیں کہ معیار یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اگر بات ہوگی تو ہم تسلیم کریں گے، اگر غیر شرعی حکم ہوگا تو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا کردار بھی دیکھا جائے گا، اس کے افعال بھی دیکھے جائیں گے، اس کی گفتار بھی دیکھی جائے گی کہ بولتا کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ آسانیاں دے گا انشاءاللہ، اللہ ہر منزل آسان فرمائے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے کسی کو انکار بھی نہیں کرنا۔ ہم جو کہتا ہے کہ مجھے میرے شیخ ملے، یہ حکم دیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اس پہ بھی کرم ہو گیا۔ مگر کسی پہ کرم ہوتا ہے مہینوں میں ایک بار، کسی پہ ہوتا ہے سال میں ایک بار، کسی پہ ہوتا ہے روزانہ۔ تو جو روزانہ والا ہے حقیقت میں صاحب حضوری تو وہ بھی ہے، جو سال میں ایک بار جس کو زیارت ہوتی ہے وہ بھی صاحب حضوری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی منزلت اتنی ہے۔ اللہ خیر کرے۔